الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ جمعہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور اس آغاز سے پہلے بنیادی باتوں کو از سر نو دہرا لیں کہ اس وقت جو دروس کا سلسلہ ہے اس میں ہم کس مقام پر ہیں، یعنی چار چیزیں جو ہم لے کر چلے تھے نجات کی جو شرائط تھیں، شرائط نجات کیا کیا تھیں؟ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، چار چیزیں ہم لے کر چلے تھے۔ اور اس وقت ہم جس سلسلے سے گزر رہے ہیں سورہ حج اور سورہ صف، یہ تواصی بالحق کا سلسلہ ہے۔ ہم نے چاروں چیزیں بھی مختلف مقامات سے مطالعہ کیا، پھر ایمانیات کا مطالعے میں منتخب جو حصے تھے ان کا مطالعہ کیا، پھر عمل صالح کا مطالعہ کیا، اور اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں تواصی بالحق کا۔ اور تواصی ہی بالحق کا دوسرا نام شہادت علی الناس بھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے۔ یہ ساری اصطلاحیں جڑ کر ساری کی ساری مختلف پہلوؤں سے تواصی بالحق بنتا ہے۔ اس کی بلند ترین منزل قتال فی سبیل اللہ جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے کہ اللہ کے اس حق کو قائم اور جو ہے وہ دائم کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے اپنی جان دینا بھی اور لینا بھی اس بلند۔ تو یہ اب دوسری بات ہے کہ یہ مصحف میں کون سا مقام تھا، یہ سورہ صف میں ہم نے دیکھا تھا، چونکہ اس سے پچھلی سورت کون سی ہے؟ سورہ صف، جس کا بھی ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ تو مصحف میں ہم 28ویں پارے پر ہیں اور ان صورتوں پر ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے آخر میں نازل ہوئی، نصف آخر جو ہے مدنی دور کا، اس میں جو مدنی صورتیں آئیں۔ اور یہاں جو 10 مدنی صورتیں ہیں، یہ قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑا اجتماع یا اکٹھ ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں مدنی صورتیں اور کہیں اکٹھی نہیں آئیں۔ اور جو معنوی اعتبار سے گروپ ہے، اس گروپ کی اپنی بڑی شان ہے کہ اس میں جو مکی صورتیں ہیں ان کا جو صوتی آہنگ ہے، ان کی جو بندشیں ہیں، ترکیبیں ہیں، وہ بندشیں بڑی چست ہیں، یعنی جس کو آپ کہیں نا کہ صوتی آہنگ جو ہے وہ بڑا رواں ہے۔ جیسے سورہ رحمان ہے جس کو قرآن حکیم کی دلہن بھی کہا گیا، عروس القرآن کہا گیا، اور سورہ واقعہ، تو یہ جو اس اعتبار سے بھی صوتی آہنگ ہے وہ ایک منفرد انداز ہے ان صورتوں کا، وہ بھی مکی صورتوں کا بھی ایک اپنا ہی انداز ہے۔ اور یہ جو مدنی صورتیں ہیں ان کا بھی ایک اپنا ایک خصوصی انداز ہے کہ وہ جو مدنی صورتوں میں یا قرآن حکیم میں جو مضامین آئے ہیں وہ گویا کہ اس آخری حصے میں خلاصے کے طور پر ان صورتوں میں آ رہے ہیں۔ اور معمولی سی تعداد کے لحاظ سے، یعنی جب تعداد بڑھتی ہے، ویسے بھی دنیا کا اصول ہے کہ جب کوانٹٹی بڑھتی ہے تو کوالٹی تھوڑی سی گرتی ہے، تو وہاں بھی جب کوانٹٹی بڑی ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ تربیت جو مکہ میں ہوئی تھی یا ابتدائی طور پر مدینہ کے لوگوں کی ہوئی تھی وہ ابھی کے لوگوں کی تو نہیں ہوئی تھی، لہذا اوسط گرا ہے۔ اور وہ جو کمزوری اس وقت نمک کے برابر تھی کہیں، جو آج سمجھیں کہ آٹا ہو گئی ہے اور نمک جو ہے وہ صحیح چیزیں ہو گئی ہیں، تو اس لحاظ سے بھی یہ صورتیں بڑی اہم ہیں کہ ان کا مطالعہ کیا جائے کہ ان جو کمزوریاں اس وقت نمک کے برابر تھیں ان کی جو نشاندہی کی گئی تو آج ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ لہٰذا ان صورتوں میں خطاب کل کا کل مسلمانوں سے ہے۔ اہل کتاب کا اگر تذکرہ ہے تو ان سے تذکرہ نہیں ہے، براہ راست ان سے کوئی خطاب نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے سامنے بطور نشان عبرت، بطور مثال، بطور تنبیہ ان کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اب آ جائیں تیسری بات کہ صورتیں آپس میں جوڑے جوڑے کی شکل میں ہوتی ہیں، تو سورہ جمعہ اور سورہ صف جوڑے کی شکل میں ہے،
ویسے تو ایک ظاہری مناسبت ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ معنوی مناسبت ہے، تو ظاہری اعتبار سے بھی اس میں بڑی مناسبتیں ہیں۔ سورہ صف کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سورہ جمعہ کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی وہاں سبح اور یہاں یسبح، وہاں فعل ماضی اور یہاں فعل مضارع، بات ایک، تو گویا یہ بھی احاطہ ہو گیا، ماضی بھی آ گیا اور مضارع بھی آ گیا، کون و مکان جسے کہتے ہیں زمانے کا احاطہ ہو گیا، اور ما فی السماوات و ما فی الارض مکان کا احاطہ ہو گیا، زمان اور مکان دونوں کا احاطہ ہو رہا۔ اسی طرح اس کی جو مرکزی آیت تھی جس پر ہم نے بہت زیادہ گفتگو کی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تو یہاں مرکزی آیت کیا ہوگی؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو یہاں عمود یہ ٹھہرے گا، یعنی بالکل وہی انداز، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو غالب کر دے، اور یہاں وہی ہے جس نے اٹھایا ان امیین میں ایک رسول کہ جو کیا کرے، ان کو تلاوت آیات، اسی طرح ان کا تزکیہ کرے، تلاوت آیات پڑھ کر سنائے اور تزکیہ کرے اور کتاب کی تعلیم دے اور حکمت بتائے۔ تو چار چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ذمہ داری میں لگائیں بنیادی طور پر یہ۔ اچھا، اسی طرح اس کے باقی مضامین صورتیں چار چار، جیسے وہاں ہم نے کہا تھا کہ وہ جو آیات ہیں چار چار کی گروپس میں، چار پہلی آیات، پھر چار دوسری آیات، پھر اس کے بعد ایک مرکزی آیت، پھر جو ہے وہ چار آیات، اور پھر آخر میں ایک آیت۔ یہاں بھی اسی طرح چار چار کا ایک گروپ چلے گا، آخر میں 3 آیات آ جائیں گے۔ اور اگرچہ اس کی آخری 3 میں جمعہ کی حکمت بتائی جائے گی، ویسے تو بظاہر ہم دیکھیں گے تو اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن جب ہم پڑھیں گے تو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا اس کا نہایت بڑا گہرا تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت سے۔ اچھا، جو معنوی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیان کیا گیا، یہاں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ افراد، وہ مردان کار کیسے جو ہے وہ وجود میں آئیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی تربیت کیسے کی جائے گی، کس پروسیس سے وہ گزریں گے، وہ گویا کہ بنیادی بات جو ہے وہ پھر یہاں کی گئی۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ جمعہ جو ہے اصل میں اساسی منہاج، وہ بنیادی جو طریقہ کار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بیان کیا گیا۔ جیسے انبیاء کے ضمن میں ہم نے کہا تھا کہ ان کا، سارے انبیاء کا جو اساسی یا بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ قطع عذر، کہ اللہ کے سامنے جب لوگ جائیں تو کوئی حجت نہ رہ جائے۔ اور یہاں یہ ہے کہ وہ بنیادی طریقہ کار، میتھڈالوجی کیا ہوگی افراد کو تیار کرنے کی کہ اس ریولوشنری پروسیس کے لیے وہ لوگ تیار ہو سکے، تو یہ دونوں کے درمیان معنوی ربط اور مقصد آ جائے گا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو تیزی سے ان چیزوں کو دہرا لیں، یہ جو مفہوم تھے، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تو تھیں۔ سبح یسبح ہو ماضی اور مضارع کا جو صیغہ ہے، اور اس میں یسبح ہو مضارع جس میں کہ ہر شے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تسبیح کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ وہاں ماضی کے صیغے میں تھا، یہاں حال اور مستقبل مضارع میں دونوں آتے ہیں کہ ہر شے تسبیح جو ہے وہ کر بھی رہی ہے اور کرے گی بھی، کرتی رہے گی بھی، دونوں باتیں اس میں آ جائیں گی، جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو سبح یسبح کے معنی میں نے ثلاثی مجرد میں بتائے تھے کہ کسی شے کا تیزی سے حرکت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی سطح پر برقرار رکھنا، پانی ہو یا فضا ہو، ہوا ہو، خلا ہو، کسی شے کا تیزی سے حرکت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی سطح پر برقرار رکھنا، یہ سبح یسبح کے معنی ہے۔ اسی معنوں میں قرآن میں آیا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر ایک شے کیا کر رہی ہے؟ فضا کے اندر، فلک کے اندر تیر رہی ہے، یعنی اپنی سطح کو اپنے مدار کے اندر برقرار رکھے ہوئے کر رہی ہے، ہر ایک شے اپنے مدار میں ہے۔ اور جب اس میں باب تفیل آ جائے گا کہ سبح یسبح ہو،
تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں کہ وہ تو تھا جسے آپ وہ ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو ورب آپ نے پڑھے ہوں گے نا، کہ ایک فعل متعدی ہوتا ہے، ایک فعل لازم ہوتا ہے. تو فعل لازم تو ثلاثی مجرد میں تھا، متعدی میں کیا آ گیا؟ مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے. ہاں، تو یہ ہو گیا کہ فعل متعدی جب سبح یسبح ہو جائے گا تو اس میں کیا ہو گیا؟ کسی کو تیرانا. سبح یسبح کے تھا خود تیرنا گویا کہ، اور سبح یسبح ہو کسی کو تیرانا، کسی کو اس کی جو اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کے اوپر برقرار رکھنا. یہ ہم نے پڑھا. اب اس سے تسبیح کا مفہوم کیسے نکلا یا پاکی کا مفہوم کیسے نکلا، یہ جو ہم بیان کرتے ہیں. لفظی معنی تو یہ ہو گئے کہ کسی کو اس کی سطح کے اوپر برقرار رکھنا. پاکی کا مفہوم اس سے ایسے نکلا کہ سب سے پہلے اس کے لفظی ترجمے پر غور کریں تو اللہ کو اس کے مقام کے اوپر برقرار رکھنا. بنیادی بات تو یہ ہو گئی. اب پاکی کا مطلب کیا ہو گیا؟ دیکھیں، دو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف کے لیے، ایک الحمد اور ایک تسبیح. حمد اور تسبیح. حمد کے معنی یہ ہیں کہ کل تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. لیکن اب سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی کمی بھی ہو. جب آپ نے یہ بات کہی کہ ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو تعریف مکمل نہیں ہوئی. ساری خوبیاں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو. اس چیز کو پورا کرنے کے لیے کہ یہ کسی کے کل ڈیفینیشن میں نہ آ جائے، یہ آیا کہ تسبیح کی تعریف یہ ہو گئی کہ نہیں، وہ ہر نقص سے اور عیب سے بھی پاک ہے. جہاں ساری تعریفیں اس میں، وہاں اس میں کوئی نقص اور کمی اور عیب وہ نہیں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا پاکی بیان کرنا، تو پاکی کا مطلب یہی ہے کہ میرا مالک، میرا خدا ہر نقص سے اور عیب سے پاک ہے. اچھا، یہ تسبیح جو بیان کر رہی ہے، یہ ہر ایک شے، یعنی کائنات کی ہر ایک شے، آسمان اور زمین سے مراد لے کر کل کائنات مراد لی جاتی ہے کہ پوری یونیورس کے اندر ذرہ ذرہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی تعریف کر رہا ہے. تو ہم نے وہاں پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات بھی آئی کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وَلَٰكِن لَا تَسْبِحُهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. وہ کیسے کر رہی ہے؟ زبان حال سے بھی کر رہی ہے اور زبان قال سے بھی کر رہی ہے، اور اس کا ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ سکتی. ویسے تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ بھی شامل ہو جاتے تھے. اب اس کو سمجھانا شاید مشکل ہو، سمجھ آئے یا نہ آئے، اس وقت میں یہ نہیں بات کر رہا، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ بھی پڑھتے تھے اور پرندے بھی پڑھتے. چلو پرندے تو وہ حیوانات میں سے ہوئے، یہ تو جمادات ہے. پہاڑ یہ بھی پڑھتے تھے، دونوں پڑھ رہے تھے. اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو آپ سمجھ نہیں سکتے، میرے خیال میں اس میں مطلب یہی ہے کہ ایکچولی تسبیح کر رہی ہے، ایکچولی تسبیح کر رہی ہے. اس کی آواز کچھ ہے، کوئی تسبیح ہے، لیکن یا ہم سن نہیں سکتے یا ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن تسبیح وہ کر رہی ہے. تسبیح وہ کر رہی ہے، یہ بات طے ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کر رہا ہے کہ میرا بنانے والا ہر عیب سے، نقص سے منزہ، اعلیٰ و بالا و پاک ہے. اور اس کو اب یہ بات وہاں ہم نے سمجھی تھی کہ اگر تم بھی اپنا یہی مقصد سمجھو تو تم تو اشرف المخلوقات ہو. اگر پتھروں نے بھی تسبیح کرنی ہے تو تم نے بھی تسبیح کرنی ہے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جس کو پھر علامہ اقبال نے بہت ساری جگہ پر یہ بات جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، وسعت افلاک وہاں فرشتے کر رہے ہیں، یا زمین کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یا زمین کی تہ میں اللہ لوگ کر رہے. جسے شیطان نے کہا تھا
علامہ اقبال نے اس کی زبان سے کہلوایا کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ بات تو وہ آئے کوئی ذرا کھٹکے بھی نا کہ کیا بات ہے۔ ایک اور باقی سب چیزیں جو تسبیح کرنی ہیں وہ تو اسی کے لیے مقرر ہو گیا ان کا تسبیح کرنا، لیکن انسان جو ہے وہ اس کو آزادی دی ہوئی آپشن جب وہ آپشن کے ساتھ تسبیح کرتا ہے تو اسی لیے درجے تو میکینیکل ہے، سینکرونائز میکینیکل ہے۔ اور اگر انسان یہی سمجھے کہ میں نے وہی کر لی، اور انسان کی تسبیح اور اس کی تسبیح میں فرق ہے، جب اختیار دیا ہے تو اس کے اختیار کے ساتھ جو تسبیح ہے پھر وہ اور ہو جاتی ہے، جسے کہا گیا کہ یہ جو انسان ایز اے نوری سجدہ بھی خوائی، اس نوری مخلوق سے تو ہمیں سجدہ ہی چاہیے تھا، وہ سجدے کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں اس بندگی میں، ز خاکی بے شزاں خوائی، اس خاکی سے تو ہمیں بہت زیادہ چاہیے تھا، اسی لیے سب سے افضل بنایا۔ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہے، کہ یہ اپنے اس وجود سے اس کی گواہی دے، یہ تسبیح یہ ولی کرے کہ اپنے خون سے اس کی، باقی کوئی جاندار اپنی مرضی سے جان نہیں دیتا، انسان ہے کہ اپنی مرضی سے اللہ کے لیے، بلکہ اور مقاصد کے لیے بھی، محبت کے لیے بھی کتنی چیزیں انسان جان دے دیتا ہے۔ انسان واحد شے ہے کہ کوئی کتا دوسرے کتے کو اپنی ہڈی نہیں شیئر کرتا، انسان وہ شے ہے کہ جو خود بھوکا رہ کر بھی دوسرے کو اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے، دیتا ہے، کھلاتا ہے، یہ اپنی روٹی شیئر کر لے گا۔ آج کے زمانے کو ذرا نہ بھی آپ محسوس کریں تو صحابہ کرام تو کرتے تھے نا، انسانی فطرت میں بھی ہے، ہاں انسانی فطرت میں ایسا، اور وہ شیئر کرتا ہے اپنی چیز خود۔ میں نے کہا شیئر نہ بھی کرے تو بھوکا رہ لیتا ہے۔ میں نے آپ کو وہ بات سنائی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ ایک شخص نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ دین کی تبلیغ کے لیے نکلوں گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوپہر کا وقت ہوا، توشہ کھولا اور اس میں سے 3 روٹیاں پڑی تھیں، ایک اسے دی، ایک خود کھائی، اور توشہ بند کیا، خود گئے کہیں وضو کرنے دریا پہ، پانی پینے گئے، لینے گئے، واپس آئے تو تیسری روٹی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا بتاؤ تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہاں گئی، اللہ عالم کہاں چلی گئی، میں نے نہیں دیکھی۔ شام کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا بھائی جس اللہ کے لیے تم راستے پہ نکلے ہو بتاؤ وہ تیسری روٹی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے بالکل نہیں پتا، اسی اللہ کا واسطہ مجھے نہیں پتا۔ خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک ہرن جا رہا تھا، اس کے ساتھ بچے بھی تھے، انہوں نے ایک بچے کو بلایا اور اس کو ذبح کیا، دونوں نے کھایا، اور وہ دوبارہ اس کی کھال میں ہڈیاں وغیرہ رکھیں اور کہا کہ زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے اور ماں کے پاس چلا جا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جس اللہ نے اس ہرن کے بچے کو دوبارہ زندگی دی ہے، ہم نے بھی کھایا ہے، مجھے بتاؤ تیسری روٹی کدھر ہے؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا کراس کیا، وہ بھی خود بھی اور وہ بھی دونوں دریا کے اوپر سے چل پڑے، کوئی ڈوبے نہیں، کوئی کشتی نہیں، پار گئے۔ کہا دیکھو بتا دو اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں یہ دریا بغیر کسی ذریعے وسیلے کے کراس کرا، اس کو نہیں پتا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ریت کی 3 ڈھیریاں بنائی، 3 ڈھیریاں بنائیں اور کہا کہ یہ سونے کی ہو جائیں، تینوں ہو گئیں۔ انہوں نے کہا یہ روٹی ایک تم نے کھائی ہے تمہارے لیے، یہ ایک میری، اور یہ اللہ اس کو دے دے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نہیں کھائی۔ ٹھیک ہے، تو وہ بات کرنے کی یہ تھی کہ ہم سچ بھی اپنے مفاد کے تحت ہی بولتے ہیں، جہاں اپنا فائدہ دکھتا ہے وہیں انسان بولتا ہے۔ وہ ہمارے صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ پرسوں کہنے لگے کہ یار میری سونے کی چین کہیں گر گئی ہے، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ ایک بہت بڑا لانجا بن جائے گا۔ اب 150-200 آدمی میں سے تلاش کرنا اور انکوائری کرنا اور حاصل وصول کچھ نہیں ہونا۔ میں کہا گری کب تھی؟ میں کہا یار میں پرسوں آیا تھا تو راؤنڈ پہ تھا تو گری ہے۔ میں کہا اول تو یہ یقینی بات نہیں کہ یہیں گری ہے، اور پرسوں کی گری ہوئی
یہ نہیں ملنی، بس وہ اللہ نے لے لیے، بس کوئی مصیبت ہی آپ کی ٹلی ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، چائے پیئیں اور جائیں، یہ چین نہیں ملنی۔ کیوں نہیں ملنی؟ میں نے کہا اگر کسی نے دینی ہوتی، ملنی ہوتی تو وہ آج تک خود ہی کہہ دیتا کہ یہ چین ہے۔ تو نہ اس کی آپ انکوائری کھولیں گے، ایڈمنسٹریشن بیٹھے گی ساری، تو حاصل کچھ بھی نہیں ہونا۔ بس اب آپ صبر کریں اور یہ ذکر چھوڑ دیں، اب اللہ سے دعا کریں کہیں اور سے آپ کو کمپنسیٹ کریں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سچ بھی ہمارا اپنا بھائی۔ تو میں نے کہا دیکھیں کبھی کسی کو تنخواہ زیادہ ملی ہو تو کسی نے آ کر کہا ہے کہ مجھے زیادہ ملی ہے، لیکن کم اگر کسی کے 10 روپے بھی ہوں تو وہ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا آزما کے دیکھ لیں۔ میں نے کہا میں فیکٹری میں دیکھا کہ کچھ بندے اچھا کام کرتے ہیں، تو میں اپنے طور پر نوٹ کرتا رہا، تو میں اناؤنس کرنا بھول گیا یا بتانا بھول گیا، تو میں نے کہا اس کی تھوڑی بڑھا دو، اس کی بڑھا دو۔ میں نے کہا 8-10 آدمیوں کی انکریمنٹ لگا دی۔ اچھا نہ بندوں کو پتا ہے نہ کسی اور کو، تو میں نے ویسے ہی پوچھا کوئی آیا بھی ہے کہ مجھے زیادہ ملے؟ کوئی نہیں۔ تو یہ ایک انسان کا اپنا خاصہ ہے، فطرت ہے، اختیار ہے۔ تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو وہ تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین کے اندر ہے۔ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اچھا یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ پچھلی صورت میں اور اس میں باریک سے فرق کے ساتھ بھی کچھ چیزیں واقع ہو جاتی ہیں۔ وہاں کیا تھا؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ وہاں واؤ نے علیحدہ کر دی بات، اور وہ کیا ہے؟ عزیز اور حکیم بھی۔ جہاں واؤ نہیں آیا، یہ گویا کہ یسبح للہ، یسبح للہ کے بدل کے طور پر آ رہے ہیں یہ چاروں نام اللہ کے، اسی لیے یہ زیر کے ساتھ ہے۔ للہ الملک القدوس العزیز الحکیم ہے، چاروں کی زیر یہ بتائے گی آپ کو کہ یہ کس کا بدل ہے؟ اللہ ہی کا بدل ہے براہ راست۔ وہاں تھا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، وہ نے علیحدہ کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہاں واؤ نہیں آیا، بلکہ وہی اللہ کیا ہے؟ الملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، اور عزیز بھی ہے، اور حکیم بھی ہے۔ یہاں علیحدہ نہیں کیا بلکہ براہ راست اس کے ساتھ جوڑ دی بات کو۔ یہ 4 اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے وہ آئے ہیں۔ اچھا سمجھ لیں کہ یہ بہت قرآن حکیم میں شاذ ہوتا ہے کہ اس طرح زیادہ نام آ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے آپ کو معلوم ہے کہ نام جوڑے جوڑے کی شکل میں آتے ہیں۔ علیم الخبیر، علی کل شیء قدیر، غفور الرحیم، 2 کے جوڑے کی طور پہ آئیں گے۔ اگر الف لام کے ساتھ آئیں گے تو اسماء کہلائیں گے، اور اگر الف لام کے بغیر آئیں گے تو یہ صفات کہلائیں گے۔ یہ فرق بھی ہوتا ہے۔ جی وہاں تقریباً 8 نام پہلے آئے، یا ٹوٹل گنے تو شاید وہ اس کا زیادہ بن جاتے ہیں، 15-16 بن جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ نام آئے سورہ حشر میں، بلکہ سورہ حشر بھی سورہ حشر بھی میرے کہا اسی مسبحات کے اندر ہی وہ آ رہی ہے۔ وہ تو وہاں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، تو وہ سارے کے سارے وہاں آئے ہیں نام۔ اور ایک بات آپ کو اور ملے گی کہ ان میں کبھی واو نہیں آتا، یہ سارے کے سارے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، واو کے بغیر آتے ہیں۔ اچھا یہ بھی استثنائی مقام ہے کہ ایک جگہ 4 نام اور آئے اور وہ واو کے ساتھ آئے، یہ بھی استثناء ہے۔ اچھا استثناء ہے تو کوئی خاص وجہ بھی ہوگی، خاص بات بھی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ سورہ حدید میں آتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہاں واو کے ساتھ 4 آ گئے۔ تو بہرحال یہاں بغیر واو کے 4 نام جو ہے وہ آئے ہیں۔ اس کی پھر گرامیٹیکلی تشریح کریں گے، وہ سمجھیں گے تو وہ ایک علیحدہ سے پھر ایک ڈائمنشنز کھلتی ہیں پھر چیزوں کی کہ واو کے بغیر ہیں تو کیسے ہے۔
ان چاروں ناموں کا اصل میں اگلی جو آیت ہے اس کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے۔ جو اصل مقصد بیان کیا گیا ہے یہاں پر، اس آیت کا جو عمود ہے، جو مرکزی نقطہ ہے، جسے ہم ویسے کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں کہانی کا یا فلاں جو بھی پلے ہے اس کا مرکزی خیال کیا ہے، تو جو مرکزی مضمون ہے اس کا یہ عمود ہے، اس کے ساتھ ان چاروں کا پھر بڑا گہرا ربط اور تعلق بن جائے گا۔ اس کو سمجھ لیں، بلکہ نام پڑھیں تو اس کے ساتھ ہی اس کو جوڑ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرائض چار گانا جو بیان ہوئے ہیں، بلکہ فرائض بھی اسے کہیں کہ وظائف چار گانا، وہ فرض جو مستقل انسان ہمیشگی اختیار کر لے وہ وظیفہ بن جاتا ہے۔ تو وہ جو وظائف ہیں وہ کیا ہیں؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اس کی تشریح میں بعد میں کروں گا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ انہیں کیا کرتے ہیں؟ آیات تلاوت کر کے سناتے ہیں۔ تو وہاں پہلا نام کیا؟ الملک۔ ملک کے کیا معنی ہیں؟ بادشاہ۔ الملک، بادشاہ حقیقی۔ اصل بادشاہ کون ہے؟ وہ ہے۔ اچھا، ویسے تو اس شان کے ساتھ بادشاہی کا لفظ اللہ ہی کو سوٹ کرتا ہے۔ ویسے اگر دیکھ لیں تو فرعون بھی، جن لوگوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا، اتنے با اختیار دنیا میں وہ بھی نہیں تھے۔ وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ درباری جو ہے وہ میرے مخالف نہ ہو جائیں اور کوئی بغاوت نہ ہو جائے، تو وہ بھی دربار سے اجازت لے رہا ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو قتل کر دوں۔ اور اس نے دربار سارے کا رویہ دیکھتے ہوئے پھر اس فیصلے کو ملتوی کیا کہ جب تقریر اٹھ کے اسی کے دربار میں سے ایک شخص نے، مومن آل فرعون سورہ مومن میں جو آتا ہے، وہ اس نے اٹھ کر جو بڑی شاندار تقریر کیا دربار میں اٹھ کر، اور جس طرح اس نے حوالے دیے، تاریخی دیے، فطری دیے، اس نے کہا تم دیکھتے نہیں پوری تاریخ انسانی کو کہ رسولوں کو جس نے بھی جھٹلایا اس کا انجام کیا ہوا؟ مجھے ہے کہ کہیں وہی معاملہ تمہارے ساتھ جو قوم عاد اور فرعون، قوم عاد اور سمود کے ساتھ نہیں ہوا، وہ کہیں تمہارے ساتھ نہ ہو جائے، اور تم یاد کرو گے اس چیخ و پکار والے دن کہ کسی نے ہمیں یاد کرایا تھا۔ اور 2 رکوعوں پر مشتمل تقریر ایک آدمی کی، قرآن حکیم نے کسی نبی اور رسول کی بھی اتنی طویل گفتگو قرآن حکیم میں نقل نہیں کی جتنی اس مومن آل فرعون کی تقریر 2 رکوعوں پر مشتمل جو ہے وہ آئی ہے۔ اس کا انجام جی انجام کچھ نہیں ہوا، بچت ہوئی ہے، آگے ذکر نہیں ہوا اس کے انجام کا، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس تقریر سے لوگ اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ فرعون نے اپنا فیصلہ ملتوی کر دیا، بدل دیا۔ اس نے کہا میں تو تمہیں وہی دکھا رہا تھا کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے میں تو وہ بتا رہا تھا۔ اس نے پھر ٹرن لیا پھر باتوں کو۔ بہرحال الملک کی میں بات کر رہا تھا، تو بڑے بڑے بادشاہ اور ان کو بھی پھر اجازت لینی پڑتی تھی، یا جیسے اس کو سمجھ لیں کہ آخر کیسر اپنے دل سے ایمان لا چکا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور اس نے جب یہ بات دربار میں پیش کی تو دربار کا موڈ دیکھتے ہوئے اس نے بھی بدلا تھا بات کو کہ نہیں، کہ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ اور ولید بن مغیرہ کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوا۔ یہ تو ذرا غور کریں گے تو ساری باتیں آتی چلی جائیں گی۔ تو بڑے سے بڑا بادشاہ، اصل بادشاہ الملک وہ ہے، اور جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں اس کو الملک یا بادشاہ مانتا کوئی نہیں ہے۔ معبود کے طور پر تو مان لیتے ہیں لوگ، لیکن بادشاہ کے طور پر ماننا یہ بہت مشکل ہے۔ اور مدنی صورتوں میں، مکی صورتوں میں تو اس کی معبود کی صفت، اور مدنی صورتوں میں اس کی الملک کی یہ صفت بار بار نمایاں، لہو ملک السماوات والارض، لہو الملک، یہ بار بار ہے کہ اسی کی ہے بادشاہی، بادشاہ صرف اس کو مانو، تم وائسرائے ہو، حاکم وہ ہے، تم خلیفہ ہو، وائسرائے ہو، اس کے اندر ہو۔ تو الملک، تو الملک کے یہ کیا ہے؟ فرمودات، یتلو علیہم آیات ہی، یہ آیات اور فرامین کس کے ہیں؟ بادشاہ کے ہیں۔ یہ وہ بادشاہ ہے ارض السماوات کا، تمہیں کیا سنا رہا ہے؟ اپنے
فرامین سنا رہا ہے. اتلو علیہم آیات. اور آگے اگلا نام یہاں کون سا دیا؟ القدوس. وہ کیا ہے؟ پاک ہے. اور وہ چاہتا کیا ہے؟ کہ تم بھی پاک ہو. القدوس. لہذا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وظیفہ لگایا گیا کیا کرے؟ وَيُزَكِّيهِمْ. آپ ان کا تزکیہ کریں، ان کو پاک کریں. وہ خود پاک ہے اور یہ مخلوقات میں سب سے عظیم ترین مخلوق انسان، اشرف المخلوقات، وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی پاک ہو. اور اس کی پاکی کا تصور کو کر نہیں سکتا. یہ انشاءاللہ پھر آگے اگلی ٹرم میں بھی ہو جائے گا. آگے آ گیا العزیز. اس کا کیا تعلق ہے ان چاروں باتوں سے؟ یہ تو ابھی میں ربط جوڑ رہا ہوں، پھر دوبارہ کر لیں گے اس کو. العزیز. العزیز کے معنی کیا ہے؟ زبردست، قوت والا، جس کے ڈیسیژن کے آگے کوئی رکاوٹ نہ ہو. وہ فرعون کی طرح یہ نہ پوچھے کہ پرمٹ بھی، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اقتل موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکوں. نہیں، وہ عزیز ہے، اس کی آگے کسی کی نہیں چلتی. اس کی اتھارٹی کے آگے کوئی شے رکاوٹ والی نہیں ہے. تو العزیز ہونے کا خاصہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. آپ انہیں اس کے حکم سنائیں. کتاب سے مراد کیا ہے؟ احکامات. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال. اب یہ اس سے ذرا سمجھ لیں کہ وہ العزیز ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. انہیں اس کے احکام، حکم سنائے جائیں. اور والحکمہ، اگلی آیت یہ ہے. اور وہ اس کا اگلا نام یہاں کیا؟ الحکیم. چوتھا نام اللہ کا یہاں کیا آیا ہے؟ الحکیم. وہ الحکیم ہے، حکمت والا ہے. اور والحکمہ، وہ چاہتا ہے کہ تھوڑے بہتے حکیم آپ بھی بن جائیں. تھوڑی بہتی حکیم حکمت آپ کو بھی آ جائے. اس میں حکمت سے مراد دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل کا ہم نے رکوع پڑھا تھا، تیسرا اور چوتھا. تو اس کے آخر میں کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ وہ باتیں ہیں جو از قسم حکمت ہیں جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. یہ نہایت حکیمانہ باتیں ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. بہرحال اللہ کے چار ناموں کا ان چار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کے ساتھ بڑا گہرا ربط آ گیا. یعنی ادھر چار باتیں آئیں، چار نام آئے اور ادھر چار کام آئے. یہ تو صرف ابھی آپ نے ربط قائم کیا. اب اس آیت کو پوری بھی پڑھ لیں. هو الذی بعث فی الامیین. وہی ہے کہ جس نے اٹھایا امیین میں. باس بعد الموت. نہیں نا، باس کا مطلب موت کے بعد، باس بادل موت کے بعد اٹھنا. تو موت، تو یہاں هو الذی بعث فی الامیین وہی ہے کہ جس نے اٹھایا ہے ان امیین میں رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بعثت خاصہ کی بات ہو رہی ہے کہ خصوصی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے امیین کی طرف. اب یہ کون ہے، کیا ہے، یہ سمجھ. اور جو بعثت عامہ وہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے. ربط معلوم کر لیں پھر آگے آ جائے گی بات. دوبارہ اس کو کرتے. وآخرین منہم. یہ آخرین کے اوپر جو عطف ہے نا، یہ سمجھے کہ یہ امیین کے ساتھ جڑے گی بات کہ ایک آپ کی بعثت ہو گئی امیین میں اور دوسری کس کے لیے ہے؟ آخرین، جو بعد والے ہیں، یعنی تا قیامت. جو دوسری اقوام بھی ہیں، امیین کے علاوہ بھی ہیں. اس سے مراد یہ بھی ہوگی کہ ایک تو آپ امیین میں ہیں اور دوسرے باقی اقوام کے لیے بھی ہے کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. تو وہ آخرین کا یا دوسروں کا بیان اگلی آیت میں. یہ پہلی میں تو یہ آ گیا امیین. اچھا، امیین کیوں کہا گیا یہ لفظ؟ اچھا، اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبی امی.
امی کے معنی کیا ہے؟ امی کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس نے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہ کی ہو، جو اس پروسیس سے نہ گزر کر پڑا ہو، امی۔ اور عام طور پر اس کی نسبت اس لیے کی جاتی ہے کہ امی ماں سے، ٹھیک ہے، کہ جیسے آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جو بس وہ نیچرل ہے، فطری بات ہے، وہی لے کر چل رہا ہے، تو وہ اس سے نسبت امی سے دی گئی۔ اور کچھ لوگوں نے پھر، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات کو مناسب نہیں خیال کرتے، ادب کے خلاف سمجھتے ہیں، انہوں نے اس کو پھر کہا ہے کہ نہیں، یہ والی نسبت یا یہ والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو قرآن حکیم میں کہا گیا ہے نا کہ ام القریٰ و من حولہا، کہ آپ خبردار کر دیجئے کس کو؟ ام القریٰ والوں کو اور اس کے ارد گرد والوں کو۔ تو جیسے ام القریٰ کس کو کہا گیا قرآن حکیم میں؟ مکہ کو۔ تو مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں، بستیوں کی ماں، مرکزی بستی۔ اصل میں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ خبردار کریں ام القریٰ و من حولہا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابھی تو ہم بیک ہسٹری کی بات بعد میں کر لیں گے، پہلے جو اس کرنٹ ہسٹری ہے اس کو دیکھیں۔ یہ حضور کو خطاب ہو رہا ہے کہ آپ خبردار کس کو کریں؟ ام القریٰ و من حولہا۔ تو من حولہا سو اگر دائرے بڑھاتے جائیں گے تو پوری گلوب لپیٹ میں آ جائے گا، اسی لیے پھر وہ بالکل گہرائی میں جائیں گے تو وہ بات آ جائے گی کہ وہ بھی مقالے لکھے گئے ہیں کہ اصل میں جس کو سیتا کہا گیا، سیتا ناف زمین ہے، ناف مکہ کو کہا گیا ہے، اور اسی سے مراد ہے کہ یہ ناف کے برابر ہے۔ مکہ بالکل جیسے انسانی جسم میں یہ ناف آتی ہے اور یہ بالکل سنٹر میں نہیں ہے، اسی طرح جو مکہ ہے یہ بھی بالکل زمین کے اسی ناف کے ریزمبلنس کے طور پر ہے، اور یہ پھر پھیلتا ہے پورے دنیا میں۔ بہرحال هو الذی بعث فی الامیین، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک امی سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص کے جو دنیاوی طور پر پڑھا لکھا نہ ہو، اور ماں کے پیٹ سے جیسے نکلا ہو آدمی اسی طرح سے چل رہا ہو، اور یہ باقاعدہ سندیں اور دروس اور یہ باقاعدہ جیسے تعلیم ہوتی ہے یہ اس انداز میں نہ گیا ہو، مدرسہ اسکول نہ گیا، وہ ہوتا ہے۔ تو ماں، اور یہ ہوتی ہیں چیزیں جیسے امام راضی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ منطق میں ٹاپ کے آدمی گزرے ہیں ورلڈ وائز، اور شیطان نے آخری عمر میں انہیں گھیر لیا۔ شیطان نے کہا کہ مجھے ذرا بتاؤ اللہ تعالیٰ کیسے ایک ہے، کیسے ایک ہے؟ انہوں نے کہا ایسے۔ شیطان ان کی دلائل کو ریجیکٹ کرتا گیا۔ جتنی منطق امام راضی کو آتی تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے استعمال کر لی، شیطان نے لاجواب کر دیا۔ اچانک انہیں خیال آیا کہ یہ میرے مرنے سے پہلے یہ حملہ ہے شیطان کا، سخت ہے۔ تو انہوں نے فوراً توبہ کی، انہوں نے کہا بھائی میں سمجھ گیا، اموت علی عقیدت امی، تم مجھے گمراہ کرنے کے مارنا چاہتے ہو، اور میں کیا مرنا چاہ رہا ہوں؟ میں مرتا ہوں اموت علی عقیدت امی، میں اپنی ماں کے عقیدے پر مرتا ہوں جو ان پڑھ تھی، وہ خدا کو واحد مانتی تھی بغیر کسی دلیل کے، میری ماں اسے بغیر دلیل کے واحد، تو میں اپنے اس ماں کے عقیدے پر واحد مانتا ہوں، میں دنیا کے دلائل پر نہیں مانتا۔ تو شیطان نے پلٹ کر پھر حملہ کر دیا، انہوں نے کہا امام راضی تو بڑا سیانہ ہے، تیرے علم نے آخر تجھے بچا ہی لیا۔ انہوں نے کہا نہیں توبہ، مجھے اللہ نے بچایا، میرے علم نے نہیں بچایا۔ تو بہرحال اموت علی عقیدت امی، تو جو شخص اس طرح ماں کے پیٹ سے نکلا، تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اب وہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اہل دل لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ الفاظ کو مناسب نہیں لگ رہے، تو وہ پھر ذرا دور دراز سے ادھر ادھر سے چیز کر کے لائے کہ کس طرح اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو انہوں نے قرآن حکیم کی اس آیت سے کہ لتنذر ام القریٰ ومن حولہا، جو کہا گیا ہے مکہ کو ام القریٰ، تو یہ اس سے ہے اصل میں، یہ یوں بحث نہ کریں، ام القریٰ کریں۔ جیسے ہم دہلی کے رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ دہلوی، اور لاہور کے لاہوری،
لدھیانوی، جیسے لوگوں کے وہ ہے نا لدھیانہ کا لدھیانوی اور یہ ساری. تو اسی طرح جو یہ ام القریٰ کہا گیا تو حضور کو اس وجہ سے امی کہتے ہیں کہ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ام القریٰ کے رہنے والے، اس لیے امی کہا گیا. تو یہ بھی ایک میں نے کہا رائے ہے آپ کے سامنے رکھ دوں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہ سمجھیں جو جس انداز میں ہم سمجھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوئی ہے، لیکن وہ تعلیم لادنی ہے. بعض سیرت نگاروں نے اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام نے جو علوم نبوت تھے وہ 3 برس آپ کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کو ان کی تعلیم دی ہے علوم نبوت کی. اور وہ کیا علم تھا، کیا تعلیم تھی، ہم نہیں جانتے. جیسے ابن اسحاق کی سیرت وغیرہ میں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ریشم کے دبیز ٹکڑے پر وہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، اقرا بسم ربک الذی خلق. ان کو پڑھایا جا رہا تھا. جیسے اقرا کہتے ہیں کسی لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا نا. جب حضور سے کہا جاتا اقرا پڑھیے تو کیا پڑھے؟ دیکھیں نا، میں آپ سے بھی کہوں پڑھو تو کیا پڑھو؟ کوئی چیز سامنے ہو نا، تو اس کا جواب اٹھا کے سامنے کوئی چیز ہو تو پڑھے. تو اس کا جناب ابن اسحاق نے دیا کہ ریشم کے ایک دبیز ٹکڑے پر وہ آیات لکھی ہوئی تھی. اچھا، اب یہاں تک تو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اس میں دونوں رائے یا چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. لیکن یہ امیین کے الفاظ کو عام طور پر دنیا میں کیسے استعمال کیا جاتا تھا؟ اصل تو یہ الفاظ آتے تھے یہودیوں کے مقابلے میں، چونکہ یہود باقی دنیا کو، جیسے ابھی ذکر کر رہے تھے مصباح صاحب، باقی دنیا کو انسیولائزڈ سمجھتے تھے. اور وہ کہتے تھے یہ کوئی تہذیب یافتہ یا پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، باقی ساری دنیا کیا ہے؟ جاہل ہے، ان پڑھ ہے. اور اسی میں میں نے وضاحت بھی کر دی تھی کہ آل ادرز وی آر چوزن پیپل آف لارڈ اینڈ آل ادرز آر جنٹائلز اینڈ وہمس. اچھا، یونانیوں کا بھی یہی فلسفہ تھا. یونانی بھی کہتے تھے کہ اصل انسان اور تہذیب یافتہ ہم ہی ہیں، باقی یہ دنیا ساری جاہل ہے. جس زمانے میں ذرا آپ دیکھیں نا، انہوں نے ارسطو، سقراط، بقراط اور یہ سارے فلسفے کیے، تو ان کا ایک اپنا ذرہ تھا. تو یہ یہودی چونکہ پوری دنیا کو کیا کہتے تھے؟ جنٹائل، امیین. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدنی آ کر جو ہے وہ صورتوں میں ان الفاظ کا استعمال ہوا. سورہ آل عمران میں آیت نمبر غالباً 30 میں وہ الفاظ آ جاتے ہیں کہ حضور ان سے پوچھیے، ان اہل کتاب سے بھی اور ان امیین سے بھی، کہ ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو. البتہ یہ الفاظ ان پڑھی کے معاملے میں خود بنی اسرائیل کے معاملے میں بھی آئے ہیں. سورہ بقرہ میں آیات پڑھتا ہوں، آپ کو وہ یاد آ جائے گی کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کہ یہ تو کہتے تو ہے باقی دنیا کو امی، لیکن یہودیوں میں بھی تو ایسا نہیں تھا کہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے. ان میں بھی اصل تورات کے عالم اور جاننے والے تو علماء ہی تھے. اور ان کی عوام کا کیا حال تھا؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے جو امی ہیں یعنی عوام الناس ہے، لا يعلمون الکتاب، وہ تو نہیں جانتے کتاب میں کیا لکھا ہے، تورات میں کیا لکھا ہے. انہیں کیا پتا تورات میں کیا؟ وہ تو جو یہ بتاتے ہیں وہ مان لیتے. تو ان کے امیین تو نہیں. وہ تلک امانیہم، ان کی ساری زندگی تو بعض خواہشوں کے اوپر گزر رہی ہے، من گھڑت عقیدوں پر گزر رہی ہے. وہ تو قرآن وہ بیان کر رہا ہے. تو امیین کے الفاظ آئے، اور اصلاً یہودی حقارت کی نظر سے امیین کو ایک دیکھتے تھے اور کرتے تھے. اور قرآن نے ہمیں یہ بھی سبق دیا ہے کہ جو صحیح بات ہو تمہیں حقارت کی نظر سے دیکھے اور کرے تو اس لفظ کو اپنے کردار سے بلندی عطا کر دو. جیسے غزوہ بدر میں بھی یوم الفرقان کس کو کہا گیا؟ الفاظ کس کے تھے؟ ابو جہل کے تھے. اور اس نے قرآن نے کیا کہا؟ اب وہی الفاظ اس کے پک کیے اور کہا کہ یہ یوم الفرقان ہی ہے. اور اللہ نے کہا دیکھو ان امیین میں نے ان امیین میں ایک رسول اٹھایا ہے جو یہ کام کر رہا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم. تم کہتے ہو یہ ان پڑھ ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ساری کتاب و حکمت کی تعلیم کون دے رہا ہے؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اور اس قدر ٹاپ لیول پر دے رہے ہیں کہ وہاں کے سب سے ٹاپ کے لوگ جو
شعراء اور خطباء تھے انہوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے. اس فصاحت و بلاغت کیا, انا افصح العرب, حضور کا اپنا بیان کیا ہے کہ عرب کا سب سے فصیح آدمی کون ہے؟ میں ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ذرا اندازہ تو کرو نا ان امیین کا, ان امیین میں جو اٹھے ہیں, تم انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے, آخری نبی ہم نے ان میں سے اٹھایا ہے. ذرا اندازہ کرو پھر وہ کیا کر رہے ہیں, تمہیں کچھ اندازہ ہونا چاہیے. تو قرآن نے انہی کے اس حقارت والے لفظ کو اٹھایا. جیسے آج ہمیں دنیا کہتی ہے کہ تم سارے کیا ہو, فنڈامنٹلسٹ ہو. فنڈامنٹلسٹ ایک گالی بن گئے. تو اگر اس قرآن کے اسلوب کو دیکھیں تو ہم سینے پر ہاتھ مار کے کہیں ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں, لیکن اپنے کردار اور اخلاق سے ثابت کر دیں کہ فنڈامنٹلسٹ کتنا اونچا عظیم آدمی ہوتا ہے. فنڈامنٹلسٹ دہشت گرد نہیں ہوتا, وہ یار فنڈامنٹلسٹ بٹ ناٹ ٹیررسٹ. اصل میں اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر گندا کیا جا رہا ہے نا. تو یہ چیزیں کلیئر ہو. تو اپنے کردار سے ان الفاظ کو بلندی بخشو جسے دنیا تمہیں حقارت سے اور کہے. مسلمان نام کوئی آج عزت سے تو نہیں دیکھتا اور کرتا, اس کی وجہ ہمارا کریکٹر ہے, چیزیں ہیں. تو بہرحال تو ان امیین میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو اٹھایا جو انہی میں سے ہے, یتلو علیہم آیات ہی, جو ان پر پڑھتا ہے اپنی آیات. اب اس نام کو اگر پہلے نام کے ساتھ جوڑے الملک, اب ذرا ہم اس کی تشریح پھر نئے انداز میں کریں گے. پہلے تو اس کے ساتھ ریزمبلنس کے انداز میں کی تھی, لیکن اگلی دفعہ کر لیں گے. لیکن صرف میں اس کو ٹچ دے دیتا ہوں کہ دیکھیے اس کا الملک ہونا نہیں مانا جاتا. عقیدے میں تو اہل کتاب بھی مانتے تھے, اب ذرا تذکرے میں جوڑے, لیکن عملاً نہیں تھا. عقیدے کے طور پر تو اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ یہودی بھی, بلکہ عقیدے کے طور پر تو یہودی آج بھی شرک نہیں کرتے, مانتے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء, تمہارے اس عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں, وقت نہیں ہے. حتیٰ تقیموا التوراۃ, یہاں تک کہ تم تورات کو قائم نہ کر لو. عملاً کہاں ہے؟ عملاً تو تم اسے مان ہی نہیں رہے ہو. نہ تمہاری پارلیمنٹ, نہ تمہاری منڈیاں, نہ تمہارے قانون ساز ادارے اسے تم نہیں مان رہے. تو الملک کہاں ہوا وہ؟ تو تمہارا محض مان لینا کہ وہ بادشاہ ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارے ان عقائد کی, جب تک کہ ان عقائد کا عملاً ظہور نہ کر دو. تو لستم علی شیء حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل, تمہارے ان عقائد کی کوئی حیثیت نہیں. حضور سے کہا جا رہا ہے ان سے کہیے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں. لاؤ نا تورات کا نظام کہاں ہے دنیا میں؟ تو آج اسی کو ذرا گھما کر اگر اسی آیت کی جگہ ہمارا نام لکھ دیا جائے تو وہی چیز ہم پر آ جائے گی کہ تم اللہ کے ماننے والے ہو. تو اللہ کا نام کہاں ہے؟ قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتیٰ تقیموا القرآن. صرف تورات کی جگہ اور انجیل کی جگہ قرآن لکھ لیں اور ان کی جگہ اپنی امت کا نام لکھ لیں, باقی حکم تو وہی ہے. اس بادشاہ کی بادشاہی مانی جائے تاکہ دنیا میں تسلیم کی جائے. تو بہرحال ان چاروں کے ساتھ ایک ربط اور تعلق ناموں کا ان وظائف کے ساتھ یہ سمجھ چاہیے. اچھا, اس میں اور چیزیں بھی ابھی آئیں گی چاروں میں. مثلا حکمت سے مراد امام شافعی علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ کیا ہے؟ حدیث ہے. تو یہ کیوں کہا ہے؟ تو آخری بات میں کر دیتا ہوں جو آپ کے لیے باعث بحث, سوچ اور ہلانے والی ہوگی. وہ یہ ہوگی کہ یہ چاروں باتیں کوئی علیحدہ نہیں ہے, ایک ہی بات ہے. یہ چاروں قرآن ہی کے حصے ہیں. یتلو علیہم آیات ہی ویزکیہم. یتلو علیہم آیات ہی سے مراد ایمانی آیات جو مکہ میں قرآن اترا ہے وہ ہے. اور تزکیہ ویزکیہم, یہ جو اخلاق ہیں یعنی یونیورسل ٹروتھ ہیں, جسے ہم کہیں گے کہ سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا, وعدہ پورا کرنا, یہ تزکیہ بھی ہے نا. یہ جو بنیادی پوری نوع انسانی کے یہ تزکیہ ویزکی. اور حضور نے شروع میں یہی تعلیم دی نا. بلکہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو واقعہ وہ سنایا تھا کہ اس سے مشرک سے حضور نے کہا تم کسی جنگ میں شریک نہیں ہوگے. اچھا, بہرحال اسی طرح کتاب سے مراد تو خیر کوئی
یعنی کوئی ایسی متنازع بات ہی نہیں کہ جب تک آپ ان میں سے کوئی سوال نہ کر دیں مجھے تو کوئی نہیں لگتی کہ کتاب سے مراد قرآن، اور قرآن کا وہ حصہ کہ جس میں احکامات ہیں بالخصوص، ویسے تو پورے قرآن کو بھی کتاب کہا گیا، اور اسی طرح حکمت سے مراد بھی قرآن ہی ہے، یعنی بے شمار جگہ پر آپ کو وہ آیات مل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ ساری آیات کیا ہے؟ حکمت ہے، اور اس میں آگے حکمت احکام یا وہ بھی اللہ نے بیان کیا کہ ان چیزوں میں تمہارے لیے فائدہ ہے، ان حکمتوں کو۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی حکمت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی کیا ہیں؟ وہ اصل میں ان چاروں ہی کی تشریح ہے، عملی صورت ہے، تو وہ کوئی علیحدہ بات نہیں ہے، صرف اس کو کسی ایک جز کے ساتھ مخصوص کر دینا وہ شاید مفہوم کو محدود نہ کر دے۔ جیسے کہ اپنے پاس ہے تو کچھ نہیں کہتے تھے۔ جی، وما ينطق عن الهوى